السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد ریاض احمد خان موٹیویشنل اسپیکر آپ کے سامنے عظمت والدین کے تعلق سے میں بات کرنے آیا ہوں۔ جانتے ہیں پچھلی ویڈیو میں نے والد کی اہمیت پہ بنائی تھی اور آج ماں کے تعلق سے چند بہت اچھی باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ویڈیو کو آپ بڑی توجہ دے کر سماعت فرمائیں، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کے معنی مفہوم کو سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جہاں کی کامیابیاں آپ پا سکتے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں نا کہ یہ کامیابی، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے ماں۔ یہ کامیابی، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے ماں۔ خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے ماں۔ خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے ماں۔ تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں مہکتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے ماں۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے ماں۔ جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے ماں۔ سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پر اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہی ہے، بس ایک ماں ہی ہے، بس ایک ماں ہی ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی، ایک ماں ہی ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ دوستو، کہتے ہیں نا کہ جس نے ماں باپ کے مقام و درجے کو سمجھ لیا، سمجھے وہ دنیا جہاں کی کامیابیوں کے راستوں کو سمجھ لیا، دنیا جہاں کی کامیابیوں تک پہنچنے کے راستے کو سمجھ لیا ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ و رسول کی رضا ہوتی ہے۔ ماں باپ راضی تو اللہ و رسول راضی، اور ایک معنی اس کا یہ بھی نکلتا ہے جب اللہ و رسول راضی تو دنیا جہاں کی تمام مخلوقات تم سے راضی، دنیا جہاں میں کوئی تمہارا مخالف نہیں ہو سکتا ہے، دنیا جہاں میں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اگر ماں باپ کی دعائیں اگر آپ کے ساتھ ہیں، ماں باپ کی دعائیں اگر ہمارے ساتھ ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ایک اللہ کے جلیل القدر بزرگ جن کا نام تھا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ جانتے ہو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کیا تھا؟ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں مقام قرب کو پا جاؤں۔ مقام قرب ایک ولیوں کا ایک ایسا درجہ ہوتا ہے، ایک اللہ کے نیک بندوں کا ایک ایسا مقام ہوتا ہے جس مقام پر پہنچنے کے بعد بندے کو ہر مقام پر اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، ہر چیز میں نور الہی نظر آتا ہے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس مقام کو پا جاؤں۔ کہا ماں میں مقام قرب کو پانا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ماں مقام قرب کو پانے کے لیے دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہنا پڑتا ہے، مجاہد عبادت و ریاضتوں میں رہنا پڑتا ہے، مجاہدت و ریاضتوں میں رہنا پڑتا ہے، جنگل بیابان میں رہتا مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کی دل کی خواہش کو دیکھ کر کچھ نہ کہا، بایزید بسطامی نکل پڑے۔ 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال برسوں گزر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ اسی مقام سے آپ گزر رہے تھے، خیال آیا کہ چلو جب بستان تک آ ہی گیا ہوں تو ماں سے ملے کئی برس ہو گئے ہیں، چلیے ماں سے چل کے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، ماں کا حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ جب انہیں گھر آئے تو آدھی رات ہو چکی تھی، آپ نے نیند میں ماں کے قلن نہ پڑی یہ سوچ کر دروازے کے پاس ہی آپ بیٹھے رہے۔ آدھی رات کے بعد تیسرے پہر کے وقت میں پانی کے بہنے کی آواز آتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ میری ماں وضو کرنے کے لیے تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہے۔ دیکھیے جو مائیں تہجد گزار ہوتی ہیں انہی کی نسلوں میں، انہی کی گودی میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہنے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا کہ بچے کس کے نیک بنتے ہیں، بچے کس کے بہادر بنتے ہیں، اس پہ خاص ویڈیو بناؤں گا۔ تو بہرکیف جب آپ نے دروازے پہ دستک دی، دستک کی آواز سنتے ہی ماں اندر سے پکار اٹھی، بایزید آ گئے بیٹا تم؟ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو دستک سے پہچان جاتی ہے کہ کون آیا ہے دروازے پہ۔ جیسے دروازہ کھلا، ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو پکڑ کر کہا بیٹا تیری کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیا تو وقت پہ کھاتا نہیں؟ کیا تو سوتا نہیں؟ کیا تجھے کھانے کچھ ملتا نہیں ہے؟ تیرے حالت کیسی بنی ہوئی ہے؟ تیری زلفوں میں گرد و غبار نظر آتا ہے، تیری داڑھی میں گرد و غبار نظر آتا ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے ماں نے پوچھا اچھا بیٹا تو جس کام سے نکلا تھا کیا وہ کام تیرا ہو چکا ہے؟ کیا تجھے مقام قرب مل چکا ہے؟ کہا ماں اتنے برسوں سے جنگل بیابان کی خاک چھان رہا ہوں، مجھے مقام قرب نہیں ملا ہے۔ اتنا سنتے ہی ماں بڑے متفکرانہ انداز میں پلٹتی ہے اور آسمان کی جانب میں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے اللہ میرا بیٹا برسوں سے تیری قرب کو تلاش کر رہا پھر رہا ہے، مولا میں دعا کر رہی ہوں اسے مقام قرب عطا فرما دے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی ادھر ماں کی دعا کے الفاظ ابھی ختم بھی نہ ہونے پائے تھے کہ مجھے ہر جگہ
ہر چیز میں اللہ کے جلوے نظر آنا شروع ہو گئے، اللہ کا نور نظر آنا شروع ہو گیا، نور الہی کے مجھے نظارے دکھائی دینے شروع ہو گئے تھے۔ پتہ چلا دوستوں، ماں کی دعا سے جب قرب خدا مل سکتا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا تمہیں دنیا کی کامیابی نہیں مل سکتی ہے؟ کیا دنیا میں نوکری نہیں مل سکتی ہے؟ کیا دنیا میں ہر قدم پہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ہو سکتے ہیں، اگر ہم سچے دل سے ماں باپ کی خدمت کریں گے یہ سوچ کر کہ اس میں ان کی رضا میں اللہ اور رسول کی رضا پوشیدہ ہے، تو یقیناً ہم کامیاب رہیں گے۔ جانتے ہو دائی حلیمہ جو کچھ دنوں کے لیے، کچھ برسوں تک آپ کی خدمت کیے تھے، آپ کی حقیقی ماں نہیں ہے، رضائی ماں دائی حلیمہ کچھ دن تک آپ کی خدمت کیے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ سرکار بیٹھے تھے، دائی حلیمہ آئیں تو سرکار انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، چند قدم آگے گئے، ان کا استقبال کیا، لائے اپنی نبوت والی چادر بچھا کر بٹھایا، پھر ان سے گفتگو کرتے رہے، تمام صحابہ کی طرف سے توجہ ہٹا دی، صرف دائی حلیمہ سے بات ہو رہی ہے۔ جو جانے کے لیے اٹھنے چاہ رہے تھے دائی حلیمہ، ان سے پہلے آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ جب جا رہے تھے ازراہ ادب چند قدم ان کے ساتھ چلتے چلتے گئے۔ اس کے بعد جب وہ چلے گئے واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، حضور یہ ضعیفہ کون تھی جن کے ساتھ آپ اتنا ادب سے پیش آ رہے تھے؟ نبی اور رسولوں کے سردار جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی، ان کا جواب سنیے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ میری رضائی ماں دائی حلیمہ جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، مجھے دودھ پلایا تھا۔ دوستو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جو چند دنوں کے لیے دودھ پلائے رضائی ماں ہے تو سرکار ان کا ادب اتنا کر رہے ہیں۔ بتاؤ، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر پالا ہوگا، جس ماں نے اپنے خون سے سینچا ہوگا، جو ہماری حقیقی ماں ہے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج ان کے ساتھ برتاؤ ہمارا کیا ہے؟ آج اگر ہم ناکام ہیں تو سوچ لو ہمارا رویہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر آج ہم پریشان ہیں تو سوچ لو ہمارا رویہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ آج اگر ہم قرضوں میں پریشان ہیں تو سوچو کہ ماں باپ کا سے رویہ ہمارا کیسا ہے۔ آج بڑی بڑی بیماریاں ہمیں دروازے پہ دستک دے رہی ہیں تو سوچو کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ جو ماں باپ کی دعاؤں میں ہوتا ہے وہ ہر قدم کی سیفٹی سیکورٹی کے دائرے میں ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ پہ کامیاب رہیں، اللہ و رسول راضی رہیں، دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو، تو بس ایک کام کرنا ہوگا، اپنے ماں باپ کو راضی رکھو۔ سب سے بڑے پیر ماں باپ ہیں، سب سے بڑے استاد ماں باپ ہیں۔ دوستو لوگ کہتے ہیں نا، پہلی محبت کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، تو پھر ماں باپ کی محبت کو ہم کیسے بھلا بیٹھے ہیں؟ پتہ نہیں ماں باپ کی محبت سے زیادہ ہم کس کی محبتوں کو اہمیت دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے حالات ہمارے تتر بتر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو، امن و امان کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا اور آخرات میں کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے تو بس ماں باپ کی رضا میں اپنے سر کو جھکائے رکھو۔ ماں باپ کی رضامندی میں اگر جیتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ نے ماں باپ کی خدمت کو قبول کر لیا تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو کسی کے بھی دل میں ماں باپ کے ادب کو پیدا کر سکتی ہے، ماں باپ کی محبت کو بڑھا سکتی ہے، اگر ہم سچے اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والے ہیں تو اپنی ماں باپ کی محبت جیسے ہمارے دلوں میں ہے ویسے سب کے دلوں میں پیدا ہو جائے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کم سے کم اپنے 3 لوگوں کو پکڑ کر، 3 لوگوں کو بول کر سمجھا کر اس چینل کو، فیئر ٹیک موٹیویشن چینل کو سبسکرائب کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں دیکھنا چاہوں گا کتنے لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، جتنے لوگوں کے دلوں میں ماں باپ کی محبت ہے، وہ کم سے کم 3 لوگوں کو اس چینل کو سبسکرائب کرائیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ توجہ دے کر میری بات پہ عمل کریں گے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔